الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گرامی قدر اور حاضرین مجلس، کچھ دیر کے لیے اس ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ آئیے اور تاریخ کی گردانی کیجئے، جب کہ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ستم کا دور دھورا تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا بن چکا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اس کی لاٹھی جس کی بھینس کا قانون بن چکا تھا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اس تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے، نوشتہ ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں، ذہن تبدیل ہوتے ہیں، پھر ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ جاہل عالم بنتے ہیں، عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ، مال و جان کے لٹیرے مال و جان کے رکھوالے بنتے ہیں۔ الغرض نزول قرآن سے ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ بکریوں کے چرواہے وقت کے امام قوم کے رہبر و رہنما بنتے ہیں۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو خود نہ تھے رہبر، جو خود نہ تھے رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات، اس کے پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ہم نے تو اس کے ادب اور احترام کو بھی بھول گئے ہیں۔ حضرات، جس کلام نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سکھلایا، جس کلام نے، جس قرآن نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھلایا، اس کی گستاخی اور اس کی توہین ہوتے ہوئے امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہیں۔ حضرات، انگریزوں کا ملک سویڈن، جس کے اندر 2 سال قبل اس ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے اس قرآن کو جلایا گیا، اور 2023 کے اندر بھی اب پچھلے دنوں کے اندر اسی پارلیمنٹ کے سامنے، اسی ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے پھر سے اس قرآن کو جلایا گیا، اور یہ امت مسلمہ کے حکمران سب خاموش ہیں۔ حضرات، اس امت مسلمہ کے حکمرانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑتے، لیکن ہماری حکمرانوں کا اور اس ملک پاکستان کے حکمرانوں کا یہ اصول بن چکا ہے، جہاں میرے نبی کے یاروں کی توہین ہو، جہاں میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، میرے نبی کی گستاخی کی جائے، جہاں پر یہ قرآن کی بے حرمتی کی جائے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑنے کے بجائے یہ ہمارے پاکستان کے حکمران ان تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ اور حضرات، اگر ان پاکستان یا امت مسلمہ کے حکمرانوں کا یہی حال رہا تو ان کا حال وہ ہوگا جو اندلس کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود ان کے حکمرانوں کو، ان کے شہزادوں کو،
ان کے وڈیروں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اور آپ کے اس برے صغیر کے اندر مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے ساتھ کیا کچھ انگریزوں نے نہیں کیا، وہ تو کیا کچھ انگریزوں نے نہیں کیا، وہ تو عیش و عشرت اور ڈالروں کے پیچھے بھاگتے تھے، سپر پاوروں کے پیچھے بھاگتے تھے، اور یہ بھی ہمارے اس پاکستان کے حکمران بھی ڈالروں اور سپر پاوروں اور انگریزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حضرات، رب ذوالجلال کی قسم یہ میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ سپر پاور اگر ہے تو وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر چیز پر وہ قادر ایک ہی اللہ ہے۔ اور یرفع بہذا الکتاب اقواما کا میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، آئے تو ابو بکر تھے لیکن قرآن کا پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، صدیق اکبر بن گئے، اور آئے تو عمر تھے، فاروق اعظم بن گئے، آئے تو عثمان تھے، ذوالنورین بن گئے، اور آئے تو علی تھے، حیدر کرار بن گئے، اور آئے تو امیر معاویہ تھے، کاتب وحی بن گئے، اور آئے تو خالد تھے، سیف اللہ بن گئے۔ اور اگر آج بھی یہ امت اسلامیہ وہی عظمت وہی شان چاہتی ہے تو اس قرآن کو پڑھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔